السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر کب کیا وائرل ہو جائے نہیں کہا جا سکتا۔ سوشل میڈیا کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں وہاں کچھ نقصانات بھی ہیں، جیسے کہ افواہ بہت آسانی کے ساتھ پھیلائی جا سکتی ہیں، غلط سلط باتیں بہت جلدی وائرل ہو جاتی ہیں، اچھی باتیں لوگوں تک بہت کمی کے ساتھ پہنچ پاتی ہیں۔ آج کل ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ خوب وائرل ہو رہا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مدینے کا یہ ویڈیو ہے۔ آسمان پر کوئی روشنی نظر آئی، لوگوں نے اس کو کیمرے میں ریکارڈ کر لیا اور پھر سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو جو ہے نا خوب چھا گئی کہ کچھ بڑا مدینے میں ہونے والا ہے۔ کسی نے کہا کہ کچھ برا ہونے والا ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، پھر افواہوں کا بازار جو ہے نا وہ گرم ہو گیا۔ آخر یہ جو آسمان پر روشنی نظر آئی یہ کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا یہ شہاب ثاقب ہے، بعض نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ دیکھو اس طرح کی جو روشنیاں ہیں نا وہ آسمانوں پر نظر آتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ کسی صحیح چیز سے، کسی غلط چیز سے، کچھ بڑا ہونے سے نہیں جوڑ سکتے۔ اور یہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، یہ کائنات جو ہے نا یہ اللہ کی قدرت کے خزانوں سے بھری ہوئی کائنات ہے۔ آپ سمندر میں جاؤ تو اللہ کی عجیب و غریب چیزیں آپ کو سمندر میں نظر آئیں گی۔ آپ آسمانوں کے بارے میں پتہ کرو تو سائنس کو آپ پڑھو کہ اس دنیا کے باہر کیا ہے تو آپ حیران رہ جاؤ گے۔ اگر آپ اپنے اندر غور کر لو تو آپ حیران رہ جاؤ گے کہ آنکھ کس طرح سے کام کرتی ہے، ناک کس طرح سے کام کرتا ہے، ہمارے کان کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ ہر چیز میں اللہ کی قدرت کی بہت گہری نشانیاں ہیں، بہت سارے اسرار و رموز، بہت سارے ایسے خزانے، ایسے سیکریٹس اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر رکھے ہیں جس کا انسانوں کو علم ہی نہیں ہے۔ بہت تھوڑا علم ہے جو انسانوں کو حاصل ہوا ہے، جس کو آج کل سائنس کہا جاتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی باقی رہ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ زندگیاں گزر جائیں گی، قیامت آ جائے گی، لیکن سارا علم کسی انسان کو حاصل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک ہے شہاب ثاقب۔ شہاب ثاقب اصل میں کیا ہے وہ آپ لوگ سمجھو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو شیطان ہیں اور جنات ہیں یہ آسمانوں پر جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ جو فیصلے فرماتا تھا تو ان فیصلوں کو اللہ فرشتوں کو بتاتا تھا، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری میں اللہ کے خوف سے اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے پروں کو پھڑپھڑانے کی آواز ایسے بن جاتی تھی جیسے کہ کسی پتھر پر زنجیر کو مارا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو عمل کرنے کے لیے فرشتے اس طرح سے عاجزی اور انکساری میں کیا کرتے تھے۔ پھر جب اللہ کا خوف فرشتوں پر سے کم ہوتا تھا تو فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے تھے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے۔ تو جنات اور جو شیطان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر جو فرشتے آپس میں ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے ان کی باتوں کو سنا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، حضور اس دنیا میں تشریف لائے، تو شیطانوں کے آسمانوں پر جانے پر فلی طور پر پابندی لگا دی گئی۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو 3 آسمانوں کے دروازے شیطانوں کے لیے اور جناتوں کے لیے بند کر دیے گئے، لیکن آپ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو شیطان اور جناتوں کے لیے مکمل طور سے پابندی لگا دی گئی کہ اب کوئی بھی آسمانوں میں داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ کرتے کیا تھے کہ باتیں چوری چھپے سننے کے بعد دنیا میں آ کر کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے، نجومیوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جو نجومی ہوتے ہیں وہ ستاروں کے ذریعے آپ نے 15 سال پہلے کیا کیا وہ بتا دیتے ہیں، آپ آئندہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ تو یہ شیطانوں کی حرکتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا نزول، چونکہ آپ علیہ السلام آخری پیغمبر تھے، قرآن مجید کا نازل ہونا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے ان پر مکمل طور پر پابندی لگا دی۔ ابھی اگر جاتے بھی ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ کہ کوئی شیطان اور جنات اگر آسمانوں کی باتیں سننے کے لیے جاتا بھی ہے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ تو شہاب ثاقب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ فرماتا ہے، ان پر شہاب ثاقب کے ذریعے مار پڑتی ہے، ان پر عذاب ہوتا ہے، ان کو بھگایا جاتا ہے۔
بعض شیطان اور جنات جو ہوتے ہیں نا وہ جل کر خاک ہو جاتے ہیں، بعض کو تکلیف پہنچتی ہے، بعض کے بعض اعضاء ہیں نا وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ شیطان اور جناتوں کو بھگانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو آسمانوں پر نظر آتا ہے یہ شہاب ثاقب بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی اور کوئی قدرت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو شہاب ثاقب ہے تو اس کے ذریعے شیطان کو ہی بھگایا جا رہا ہے۔ بعض دفعہ شیطان کو بھگایا جاتا ہے، بعض دفعہ اس طرح کے اللہ کی قدرت کے نظارے ہمیں آسمانوں پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، کچھ برا ہونے والا ہے، یہ کوئی اصل نہیں ہے ان باتوں کی، اور یہ خواہ کی باتیں ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ فتنہ فساد کا زمانہ ہے، کچھ بڑے ہونے کے منتظرے میں نہیں رہنا، کوئی بڑا ہوگا اس کا ہمیں انتظار نہیں کرنا، بلکہ ہمیں اپنے اعمال کی طرف دھیان دینا ہے۔ اللہ کی عبادت، فرض عبادات کا اہتمام، فتنہ فساد سے بچتے ہوئے ایمان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ ان چیزوں کے پیچھے لگ کر کے آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے، زمینوں میں کیا ہو رہا ہے، آخری نشانی کیا آ رہی ہے، ان چیزوں کو سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا اور باتیں کرنا، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ فتنہ فساد کا زمانہ ہے، اپنے اعمال کو مضبوط کرنا اور ایمان اور اسلام کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا، یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تو اس ستارے کے بارے میں اور اس روشنی کے بارے میں جتنی بھی باتیں کہی جا رہی ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ شہاب ثاقب بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ذریعے کسی شیطان کو بھگایا جا رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ اب سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو سیکریٹ چیزیں رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، ہر چیز کسی نہ کسی چیز سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو سائنس یہ بتاتی ہے کہ جب خلائی پتھر جو ہے نا وہ اس دنیا کی فضا میں آتے ہیں اور اس دنیا کی فضا سے ٹکراتے ہیں تو ان میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ جل کر بھسم ہو جاتے ہیں، راکھ ہو جاتے ہیں۔ سائنس یہ وجہ بتاتی ہے یہ روشنی کی، لیکن یہ آسمانی جو خلائی پتھر ہیں یہ دنیا میں آتے کیوں ہیں، ان کو لانے والا کون ہے، وہ اللہ بتاتا ہے قرآن میں کہ یہ شہاب ثاقب بن جاتا ہے اس طرح سے، اور اس کا یوز اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ساری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔